दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद। पाक व्यूज़ टीवी मोहम्मद मंशा, अस्सलामु अलैकुम जी, कैसे हैं जनाब। बात करते हैं मियाँ शहबाज शरीफ की और मियाँ नवाज शरीफ की कि शहबाज शरीफ जब लंदन में थे तो जो हुकूमती यानी किस्सा कहानियाँ वाले लोग हैं वो कहते थे कि आएंगे नहीं, दोनों भाई नहीं आएंगे। अब वापस आ चुके तो एक किस्सा गो ने जी यहाँ तक छोड़ दी कि $500 मिलियन जो हैं वो देकर गए हैं नवाज शरीफ, और अब कभी नहीं आएंगे। आएंगे तो तब हालात जो हैं वो कहीं फेवरेबल होंगे। शायद उनका मतलब ये था कि वो कहते हैं कोई ख़ास हुकूमत आएगी, पता नहीं उस हुकूमत का नज़ूल कहाँ से होगा। और आपको पता है कि वो पहुँचे हुए आदमी हैं समझ आइए, समझ तो यही है कि वो पहुँचे हुए। और इसी तरह अब शहबाज शरीफ क्योंकि अंदरूनी मुल्क हैं तो अब जो हुकूमत के साथ साथ किस्सा खां हैं वो इस किस्म का इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं कि बस शहबाज शरीफ तो कल ही गया, और साथ ये भी करते हैं कि बस कल गिरफ़्तार हुआ यानी हुकूमत की कोशिश है। इसकी कई वजूहात हैं। एक तो ज़ाहिर है कि यानी हुकूमत से तवज्जो हटाना तो हमेशा उनका मतम नज़र है कि हुकूमत की नाअहलियों से तवज्जो हटाना, और फिर एक फ़आल अपोजिशन लीडर अगर मौजूद हो तो गोया हुकूमत का जो काला चेहरा है वो ज़्यादा वाज़े हो जाता है। तो इस वजह से भी उनकी ख्वाहिश रहती है कि अपोजिशन लीडर जो हकीकी हैं यानी कायद हिज़्ब इख्तिलाफ़ हैं ऑफिशियली वो भी, या अगर कोई मौसर ऑन द स्ट्रीट लीडर हो तो वो प्रेफरेबली या तो पाबंद सिलासिल हो या बैरून मुल्क हो। तो ये यानी उनकी ख्वाहिशात होती हैं। इसके मुताबिक ज़ाहिर है वो फीलर्स भी छोड़ते हैं, इसके मुताबिक वो नायब और बाकी अथॉरिटीज़ को भी यूज़ करते हैं। अब शहबाज शरीफ के साथ एक तो ये इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं कि अब गया या कल गया, लिहाजा लंदन जा रहे हैं, और साथ ये भी कहते हैं कि अब गिरफ़्तार हुआ या कल गिरफ़्तार हुआ। एक और आपको पता है कि वो किस्सा खां है जो पिंडी का, वो कह रहा था कि बस टार्ज़न अब बनने वाला है ना अब यानी कोई शायद मश्क सितम अभी बाकी है जो उन्होंने यानी कोई सप रह गया है जिहड़ा बाकी करना है जी। यानी जो तीर मारने थे वो तो मार चुके, और क्या मारोगे, गिरफ़्तार ही करोगे ना, तो वो पहले भी कर चुके। तो बहरहाल ये उनकी कोशिश है। लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ जो है वो भी या इवन मियाँ साहब जो हैं मियाँ नवाज शरीफ, वो अपने प्लान के तहत ही जाते हैं, अपने प्लान के तहत ही आते हैं। अब ये भी एक अजीब बात होगी अगर थ्योरेटिकली देखें कि एक शख्स को सज़ा होने वाली थी और वो अपनी बेटी समेत आ गया, फिर जेल में था, और फिर बिलफर्ज आप अगर ये कहें कोई कि उसकी ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं लंदन जाना है, फिर लंदन चला गया यानी इतनी दीवारें हैं, इतनी सुलाखें हैं, इतनी पाबंदियां हैं, इतना वो डांग सोटे वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी उसने जब चाहा वो आ गया, जब चाहा चला गया। अगर यानी उसके साथ ये भी ऐड करें जो खान साहब करते हैं कि खान साहब की हुकूमत को और पूरी शायद कायनात को धोखा हुआ है जी। इसी तरह उनके किस्सा खां वो जो $500 मिलियन वाले ब्रांड वाले हैं, उनसे पूछो तो वो भी लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है उसका खोखलापन तो सब जान चुके। असल में वो जो किस्सा खां है ना $500 मिलियन ब्रांड वाला, अगरचे आपको पता है कि वो आले सोमनाथ का पुजारी है पैदाइशी, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में काफ़ी अरसे से जो खान साहब हैं जब उनसे बड़ी बबल बार मौजूद हो तो उनको ज़ाहिर है वो जो तवज्जो पहले थी ना, जैसे कोई बच्चा 3-4 साल का हो और उसके साथ फिर उसका कोई बहन भाई पैदा हो जाए बाद में, तो कुछ दिनों ना वो बड़ा अनईज़ी रहता है, जेलसी फील करता है।
تو وہ اسے غصہ آتا ہے نیا پیدا ہونے والے پر. اس طرح وہ جو جب خان صاحب آل سومنات کے دیوتاؤں تک نہیں پہنچے ہوئے تھے تو جو لوگ ان کے ساتھ تھے یا اس وقت تو ظاہر انہیں توجہ بڑی ملتی تھی، خان صاحب کو کوئی پوچھتا جو نہیں تھا، تو جب پوچھنے لگے تو ان کو کون پوچھتا، پھر وہ جو پیچھے رہ گئے. اسی طرح کوئی ایک سٹیج ایسی بھی آئی کہ اگرچہ یہ آل سومنات کے مین پجاریوں میں سے ہیں 500 ملین برانڈ والے حضرت صاحب، لیکن خان صاحب سے کسی وجہ سے کوئی بودھ سا ہے کہ خان صاحب انہیں لفٹ نہیں کراتے. اب ظاہر ہے جو اقتدار سے پہلے والی لفٹ تھی وہ تو اب خراب ہو چکی ہے، وہ تو نہیں ملتی. تو اسی طرح کی انس نے تو یہ کوشش کی کہ $500 ملین کی پھل جھڑی چھوڑ کے شاید خان صاحب خوش ہو جائیں کہ دیکھیں میرا کتنا وہ ہے ہمدرد کہ میرے دشمنوں پر کیسی پھبتی کیسی ہے. لیکن لگتا ہے اس کا بھی کوئی خاص اثر نہیں ہوا. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطانی اور وہ سوچ رہے ہوں. تو بہرحال آتے ہیں شہباز شریف کی طرف کہ شہباز شریف یعنی آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میاں نواز شریف کا علاج جو سکیجولڈ تھا اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا. مریم نواز نے یہ ٹویٹ میں بھی بتایا 1-2 دن پہلے. اس کے سبب یہ بتایا کہ کرونا وائرس ہے اور ڈاکٹرز کی ایڈوائس یہی ہے کہ موجودہ صورتحال میں کیونکہ اس ٹائپ کا جو ہے معاملہ وہ ڈیلے کرنا بہتر ہے. تو امکان تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ میاں شہباز شریف اب جب پھر اسکیجول ہوگا تو پھر جائیں گے، اس سے پہلے نہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑی اہم جو ہے وہ ڈیولپمنٹ یا سمجھ لیں انٹریکشن جاری، یعنی نیب لا کو اس طرح امینڈ کیا جائے کہ میاں صاحب کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ انڈو ہو جائے. یعنی پہلے تو یہ ہے کہ جو ہی ان کو کنوکٹ کیا جائے گا کسی بھی ایکیوزڈ کو اسی دن سے ڈسکوالیفیکیشن سٹارٹ ہو جائے گی. لیکن اب جو پروپوزڈ چیزیں ہیں بظاہر یعنی ایک تو میڈیا میں لیک ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ صحیح 100% نہیں ہے. حقیقی جو ڈرافٹ ہے نیب لاس میں امینڈمنٹ کا وہ اس میں ذرا مختلف چیزیں ہیں اس سے، اگرچہ بہت ساری چیزیں میچ کرتی ہیں. تو ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جو امیڈیٹ وہ شروع ہوتی ہے ڈسکوالیفیکیشن وہ ختم ہو جائے گی اور ٹل دی ایگزاسٹنگ آف آل اپیل اپرچونیٹیز، کہ اس کی ڈسکوالیفیکیشن تب شروع ہوگی جب سارا اپیل پروسیس مکمل ہو جائے گا. ظاہر احتساب عدالت سے آگے پھر سپریم ہائی کورٹ، پھر ہائی کورٹ میں بھی ایون ریویو کروایا جا سکتا ہے، پھر سپریم کورٹ میں ریویو ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس کا امیڈیٹ نتیجہ یہ ہو سکتا ہے اگر اس راستے پر چلیں تو کہ میاں صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جائے. یہ یعنی میڈیا میں باتیں چل رہی ہیں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ سمپلی اس کیس سے ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جانا تو کوئی میٹیریل بات ہی نہیں ہے. اگر یہ بارگیننگ چپ ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ نون لیگ کے لیے یہ کوئی اہم ہے. اور اس میں یہاں تک سنا گیا ہے کہ جو اپنا سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اس میٹنگ میں شامل تھے اور ان کے ذمہ لگایا گیا کہ اب تم ہینڈل کرو اس چیز کو، انٹریکشن کو. اور انہوں نے یہ انکار کیا ہے کہ وہ ایسی کسی میٹنگ میں تھے جس کی کوئی فوٹو شوٹو آئی ہے. تو بہرحال وہ یعنی اگر یہ بارگیننگ چپ ہے تو یہ تو نو بارگیننگ چپ ہے، اس لیے کہ میاں صاحب کی کوالیفیکیشن صرف احتساب عدالت کی کنوکشن کی وجہ سے نہیں ہے. میاں صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ جو 5 عدل کے بچے جمہورے تھے انہوں نے جو کیا تھا کہ یہ صادق و امین نہیں ہے، اس سبب سے بھی ہے. لہذا اگر ایک سبب ختم بھی ہو جائے تو دوسرا سبب برقرار رہے گا. اور پھر اگر وہ کنوکشن کے نتیجے میں جو سزا ہے وہ ختم نہیں ہوتی تو ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو بھی جائے تو اس سے کوئی خاص فائدہ امیڈیٹ حاصل نہیں ہو سکتا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میڈیا میں افواہیں ہیں یا خبریں ہیں، یعنی اسی لائن پر بڑے معروف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، عمر چیمہ آپ جانتے ہیں، انہوں نے بھی یعنی سٹوری کی ہے اور وہ اسی بارگیننگ چپ کا ذکر کر رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بارگیننگ چپ نان سٹارٹر ہے. اگر پہلے تو یہ ہوگی نہیں،
اگر ہے بھی تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی میٹیریل انفلوئنس نہیں ہے. ہاں ایک میٹیریل انفلوئنس ضرور ہے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ کی ضمانت ہوئی ہے اور وہ بھی ڈسکوالیفائڈ ہیں اس کیس کے سبب سے. تو حقیقتاً یہ میٹر کر سکتی ہے کہ اپنا مریم نواز کی کنوکشن کے سبب سے جو تھی وہ، کیونکہ سزا سسپینڈڈ ہے اس میں کیس میں جس میں مریم نواز تھیں اور وہ خود ضمانت پر ہیں، اگر وہ ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جائے کنوکشن کے سبب سے ٹل دی ڈسپوزل آف آل اپیلز، ٹل دی فائنلٹی آف دی کیس، تو پھر ظاہر ہے مریم نواز جو ہیں وہ فوراً کوالیفائڈ ہو جائیں گی، وہ پھر الیکشن لڑ سکتی ہیں. یہ ایک یقیناً عام بات ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس پر غور کر رہی ہو. اس کا سبب یہی ہے کہ یہ یعنی 18ویں ترمیم ان آل سامری کو بڑی چبھتی ہے، اس لیے کہ اس میں فنڈز بہت زیادہ جو ہیں پروونسز کو جاتے ہیں، اور فنڈز نیکسٹ ڈور نہ موجود ہوں، ذرا فاصلے پر ہوں، تو تھوڑی زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. تو بہرحال فوری طور پر نہ شہباز شریف جا رہے ہیں، اور فوری طور پر یہ کوئی انٹریکشن یعنی مختلف تجاویز ہیں آن دی ٹیبل، اس پر کوئی ابھی یعنی فائنل صورتحال ایمرج نہیں ہوئی. یقیناً یہ ایک عام چپ ضرور ہے، بارگیننگ چپ، کہ 18ویں ترمیم پر اگر مسلم لیگ نون نے تعاون کیا تو یہ شرائط ہوں گی کہ اس کے نتیجے میں مریم نواز صاحبہ فوری فعال ہو سکتی ہیں اور ڈسکوالیفیکیشن ان کی ختم ہو سکتی ہے. اور یہ بھی امکان موجود ہے کہ میاں صاحب جو ہیں ان کی کنوکشن جو ہے یعنی اگر آل ٹوگیدر والی پرپوزل مان لی جائے تو پھر ظاہر ہے اس کو ریٹروسپیکٹیولی بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی قانون میں لکھا جا سکتا ہے کہ جو اس پروویژن کے تحت اس طرح کی کنوکشن ہے وہ بھی انڈو ہو. لیکن وہ کیا کہتے ہیں there is a large slip between cup and the lip. تو دیکھیں کیا بنتا ہے. فی الحال تو یہ دونوں طرف سے تجاویز ہی ہیں، کوئی ان کا فائنل سٹیٹس نہیں ہے. لیکن اگر یہ صورتحال ایمرج ہوتی ہے تو مسلم لیگ نون کے لیے تھوڑا خاصا مشکل ہوگا اس کو بیلنس کرنا، کہ ایک تو 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا بڑا مشکل بھی ہے اور ان پاپولر بھی ہے، اور دوسرا مسلم لیگ نون کے لیے یہ جو مفاد ہے یہ بھی بڑا اہم ہے جی. تو دیکھتے ہیں جی کہ اس ساری صورتحال سے کیا نکلتا ہے. اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند ہو تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں. ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ.